جب جنت کی بات کی جاتی ہے تو جنت کی بات کرنے میں سب سے بڑا جو انسان کو مسئلہ پیش آتا ہے یا اس کو اپنی ایک کمزوری محسوس ہوتی ہے یا لمیٹیشن محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جنت کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. انسان جتنے مرضی الفاظ اچھے لے کر آئے, جتنا مرضی اچھا نقشہ کھینچے, لیکن جنت کا جو اصل جو جنت ہے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ایک صحابی ہیں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ, ان سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. اس مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا, اور بیان کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بے انتہا تعریف کی, اور پھر تعریف کرتے کرتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے بارے میں کہ جنت کیسی ہے. ما لا عین رات, جنت ایسی ہے کہ اسے کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں, ولا اذن سمعت, اور کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہی نہیں, ولا علی قلب بشر خطر, اور کسی انسان کے دل میں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا. اب کسی بھی چیز کے بارے میں سمجھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ریفرنس پوائنٹ ہونا چاہیے نا. اگر کسی انسان نے اس سے ملتی جلتی چیز کوئی سنی ہی نہیں, کبھی دیکھی ہی نہیں, کبھی سوچی ہی نہیں, تو اس کو آپ سمجھاتے رہے اس کو سمجھ نہیں آئے گی. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو بچپن سے اندھا ہے, بچپن سے اندھا ہے, اور اس نے کبھی کوئی کلر دیکھا ہی نہیں. اب آپ اس کو سمجھائیں, آپ اسے کہیں کہ یہ جو چیز ادھر پڑی ہے نا یہ سبز رنگ کی ہے, تو سبز کا اس کے اپنے ذہن میں ایک امیج ہوگا, لیکن وہ سبز کیا وہی سبز ہے جو ایکچوئل سبز جس کو ہم گرین کہتے ہیں, یا کہ اس کے ذہن میں گرین کا کانسیپٹ کچھ اور ہے. آپ اسے کہیں بھائی یہ گرین کلر کی چیز ہے, تو وہ کہے گا گرین کلر کیسا ہوتا ہے, اس نے دیکھا ہی نہیں. پھر آپ اسے کہیں جو وہ درخت ہوتا ہے نا, درخت کے پتے جو ہوتے ہیں وہ گرین کلر کے ہوتے ہیں, اب اس بیچارے نے تو وہ بھی نہیں دیکھے ہوئے. اب آپ اس کو سمجھاتے رہیں لیکن وہ کیا ہوگا کہ سمجھ نہیں سکے گا. تو ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہے جنت کے معاملے میں. جنت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جنت کی چیزوں کو سمجھانے کے لیے ہم دنیا کی چیزوں کے ریفرنس دیتے ہیں, صرف سمجھانے کے لیے کہ جنت میں درخت ہے, لیکن جنت کا درخت دنیا کے درخت کی طرح نہیں ہے. جنت میں پھل ہیں, جنت کے پھل دنیا کے پھلوں کی طرح نہیں ہیں. جنت میں محل ہے, جنت کے محل دنیا کے محل کی طرح نہیں ہیں. جنت میں نہریں ہیں, جنت کی نہریں دنیا کی نہروں کی طرح نہیں ہیں, لیکن کیا ہے سمجھانے کے لیے الفاظ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنت ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کسی کان نے سنا تک نہیں, کسی آنکھ نے اس کو دیکھا تک نہیں, کسی دل میں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت تلاوت فرمائی, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. اس جنت کے بارے میں کیا بتایا کہ اس جنت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, کچھ لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن وہ کن کے لیے رکھی ہیں؟ یہ صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتائی ہیں کہ یہ جنت جو تیار کی گئی ہے, جن چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کسی کان نے سنا نہیں, کسی ذہن میں کسی دل میں اس کا خیال نہیں آ سکتا. اور اس آیت میں کیا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان لوگوں کے لیے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایسی چیزیں رکھی ہیں جن کے بارے میں تم جان بھی نہیں سکتے. لیکن وہ لوگ کون ہیں, کن کے لیے اللہ نے رکھی ہیں؟ کیا وہ لوگ جن کے پاس BMW ہیں اور فراریز ہیں؟ کیا وہ لوگ کہ دنیا میں جن کے پاس بڑے بڑے ریئل اسٹیٹ کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, جو ملینئرز ہیں, جو بلینئرز ہیں, جن کے اکاؤنٹس اور جن کے بیلنس جو بہت بڑے بڑے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت والوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں. ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ دنیا میں نعمتوں میں ہیں تو جنت میں بھی ہم ہی نعمتوں میں ہوں گے. ایسا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ چونکہ ہمیں اللہ نے دنیا میں بڑی نعمتیں دی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو بڑے کامیاب ہیں, اللہ کے بڑے چہیتے ہیں, تو دنیا میں ہم چونکہ ہمیں نعمتیں ملی ہیں, مال ملا ہے, گاڑیاں ملی ہیں, گھر ملے ہیں, پراپرٹیز ملی ہیں, بینک بیلنسز ملے ہیں, بڑے بڑے بزنس ملے ہیں,
تو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پریویلیجڈ ہیں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے ہم پہ، تو چونکہ دنیا میں ہم پہ یہ اللہ نے احسان کیا تو آخرت میں بھی جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہی یہ معاملہ ہوگا اور ہمیں ہی سب کچھ ملے گا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان جنت والوں کی صفات بیان کیا۔ کون لوگ ہیں؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، پہلی صفت کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پہلو رات کے وقت بستروں سے الگ رہتے ہیں، رات کو سوتے بھی ہیں لیکن رات کا کچھ حصہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، تہجد پڑھنا، قیام اللیل۔ اور آج کل تو رمضان ہے تو یہ الحمدللہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ رات کو کچھ حصہ جو ہے اللہ کی عبادت میں گزارا جائے، کیونکہ ان لوگوں کے لیے جنت تیار ہو رہی ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ خوفاً و طمعا، خوف اور امید سے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا زبردست اسپیسیفک چیز بتائی ہے۔ یہاں پہ یہ بھی تو ہو سکتا نا کہ اللہ کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، یا خوف کی وجہ سے پکارتے ہیں، لیکن خوف کے ساتھ امید کو ساتھ اللہ نے بیان کیا، کیونکہ جب انسان خوف سے پکارتا ہے یا خوف کی جو کیفیت ہوتی ہے، اگر انسان خوف کی کیفیت میں ایک حد سے آگے چلا جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ خوف وہ خوف انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ اگر صرف خوف کی کیفیت میں چلے جائیں، اس ایک ایکسٹریم پہ چلے جائیں، تو ایکسٹریم خوف جو ہے انسان کے اندر مایوسی پیدا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے امید کی بات کی، امید کیا ہے کہ امید میں بھی اگر آپ ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے تو وہ انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ اوور کانفیڈنٹ کر دیتا ہے۔ بہت زیادہ امید انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ اوور کانفیڈنٹ کر دیتی ہے، اور بہت زیادہ خوف انسان کو مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پکارتے ہیں رات کو خوف اور امید سے، دونوں کا بیلنس رکھتے ہیں۔ اس چیز کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے کہ اگر میرے اعمال قبول نہ ہوئے تو کیا ہوگا، اگر میرا اللہ مجھ سے راضی نہ ہوا تو کیا ہوگا، اگر میرے اعمال کافی نہ ہوئے تو کیا ہوگا، اگر اللہ نے مجھ پہ رحمت نہ کی تو کیا ہوگا، اگر میرے نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ کے بجائے مجھے بائیں ہاتھ میں پیچھے سے پکڑایا گیا تو میرا کیا ہوگا، اگر جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور جب ترازو میں اعمال رکھے جائیں گے تو میرا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا اور گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تو میرا کیا ہوگا۔ تو سب کیا ہے؟ خوف کی کیفیت ہے، انسان کے اندر یہ خوف پیدا ہوتا ہے، اور یہ جو تھوڑا بہت خوف ہے نا، یہ انسان کو موٹیویٹ بھی کرتا ہے، انسان کو اور محنت کرنے کے لیے کہ نہیں میرے پاس اعمال کم ہے، میرے پاس اخلاص کم ہے، میرے پاس ابھی آخرت کے لیے زیادہ راہ کم ہے، مجھے اور محنت کرنی ہے، مجھے اور عبادت کرنی ہے، مجھے اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو یہ چیز انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے۔ تو خوف سے پکارتے ہیں، اور پھر دوسری طرف کیا ہے؟ امید سے پکارتے ہیں، کہ جب انسان خوف کی کیفیت میں آگے جاتا رہتا ہے تو پھر فوراً انسان کو امید ہوتی ہے، نہیں میرا رب بڑا رحمان الرحیم ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو چھوٹے چھوٹے عمل کی بھی ہمیں جزا دے گا۔ یہ سب کیا چیزیں امیدیں پیدا ہو رہی ہیں کہ اس نے اگر 100 قتل کرنے والے کو معاف کر دیا تو وہ مجھے بھی معاف کر دے گا، اس کی رحمت جو ہے اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، اس کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ یہ سب کیا امید دلانے والی چیزیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ بہتر کرے گا، اور اس کی 99 اس کی 100 رحمتیں ہیں، 100 میں سے جو 99 رحمتیں وہ آخرت میں استعمال کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ امید کی باتیں ہیں۔ تو انسان جب اللہ کے، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے کہ جب رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اور پھر پکارتے بھی کس طریقے سے؟ خوف اور امید کے بیلنس سے، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ان کو دیا گیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ فرض کیا ہے وہاں پہ فرائض پہ بھی خرچ کرتے ہیں، جہاں پہ نفلی صدقات ہے نفلی صدقات پہ بھی خرچ کرتے ہیں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، مساکین پہ خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں پہ خرچ کرتے ہیں، جو مشکل میں اگر کسی کو قرض چاہیے اس کو قرض دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ کون ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں جن کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ جزاء بما كانوا يعملون، یہ جزا ہے ان کے اعمال کے بدلے میں۔ یہاں پہ کیا پتہ لگتا ہے؟ جنت میں صرف خواہش کی بنیاد کے اوپر نہیں جا سکتے، صرف امید کی بنیاد کے اوپر نہیں جا سکتے،
ہاں نہیں مجھے بڑی امید ہے کہ بس میں چونکہ مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے اگر نماز نہیں پڑھتا، اگر میں نے کوئی روزے نہیں رکھے، اگر میں نے کوئی قرآن نہیں پڑھا، میں نے قرآن سیکھا نہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن چونکہ میں مسلمان ہوں تو بس سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو یہاں پہ کیا پتہ لگ رہا ہے؟ اعمال کی بنیاد کے اوپر تو اعمال کرنا ضروری ہے، صرف خواہشات اور صرف امید جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ خواہش اور امید رکھنی ہے لیکن اس کے ساتھ اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ اعمال ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ تو جنت کا کیا ہے کہ جنت ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں دنیا میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کیا ہے کہ ہمیں محنت کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ ہم جنت میں جانے والے بن جائیں، اور نہ صرف جنت میں بلکہ جنت الفردوس میں جانے والے بن جائیں۔